السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، میں اس وقت لارس گارڈن میں موجود ہوں اور روزہ کھلنے میں 37 منٹس باقی ہیں اور مجھے کہانی کمپلیٹ کرنی ہے، آپ کو سنانی ہے، اور پھر یہاں سے لارس گارڈن سے اپنے گھر تک جانا ہے، جو کہ تقریباً 12-14 کلومیٹر بنتا ہے۔ خیر، روزہ تو میرا ہمیشہ راستے میں کھلتا ہے، آج بھی میں گاڑی میں کھول لوں گا، لیکن مجھے فکر یہ ہے کہ میں آپ کو جلدی جلدی آج کی کہانی سنا سکوں۔ دوستو، یہ کہانی مجھے صبا نے سنائی ہے، اور صبا جو ہے وہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی، میں نے بچپن میں پڑھا تھا کہ لالچ بری بلا ہے، یا دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں ان کو دھوکہ ہی ملتا ہے۔ کہتی یہ دونوں باتیں ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتی جب ہم پڑھتے ہیں یا ہم سنتے ہیں، لیکن جب ہم ایک تجربے سے گزرتے ہیں تو یہ دونوں باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ کہتی جی، میں نے بچپن میں پڑھا تھا کہ لالچ بری بلا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا، میں نے بھی پڑھا تھا، اور جب میں نے پڑھا تھا نا لالچ بری بلا ہے، تو مجھے سمجھ بھی نہیں آیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں جو بلا کا کانسیپٹ تھا تھرو اینٹینا والا ٹی وی اور VCR ان دنوں آیا تھا ہمارے بچپن میں، تو بلا یا چڑیل یہ قریب ترین ہمارے ذہن میں ہوتی تھی، لمبے لمبے بالوں والی، جس کے لمبے لمبے ناخن ہیں اور بہت بڑا منہ ہے، اس کے اندر اس نے لپسٹک لگا رکھی ہے، اور اس کے اندر بڑے تیز دھار دانت ہیں، اور آنکھیں اس کی یوں کر کے ہوتی ہیں، اور بڑی عجیب قسم کی، تو ہم بلا اس کو سمجھتے تھے۔ تو میں سوچتا تھا لالچ تو ایک کیفیت کا نام ہے، سوچ کا نام ہے، ایک رویہ ہے۔ بری بلا تو ہوتی بری ہے، تو یہ بری بلا کیا ہوتی ہے؟ تو پھر مجھے ایسا لگتا تھا یہ کوئی بلا کی امی ہوتی ہے، دادی ہوتی ہے، کہ بڑے لیول کی بلا ہوتی ہے۔ تو بڑا ہنسی صبا کہتی افتخار بھائی، میں یہ کہانی آپ کو اس نیت سے سنا رہی ہوں کہ جو بھی میرے بہن بھائی دیکھیں گے وہ سیکھیں گے اور ان کو سمجھ آئے گی۔ کہتی افتخار بھی، میرے والد صاحب ٹرالی چلایا کرتے تھے، اور ٹرالی کے ڈرائیور تھے، ٹریکٹر ڈرائیور، اور مختلف قسم کے ریت، مٹی، بجری، اینٹیں، سبزی، گنا، کہتی یہ وہ لوڈ کر کے لایا کرتے تھے۔ اور وہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی، ہماری زندگی کے اندر سہولتیں اتنی ہی تھی جتنی پاکستان کے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں میں ہوتی ہیں۔ کہتی ایک زندگی ہم گزار رہے تھے، اور امی جو ہے وہ کمیٹیاں بھی ڈالتی تھیں، وہ کھیتوں میں کام بھی کرتی تھیں۔ وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک، تھینک یو۔ اور وہ جو ہے وہ واڈی بھی کیا کرتی تھی، بوائی بھی کرتی تھی، کٹائی بھی کرتی تھی، اور کہتی ایک پیور ہماری دیہاتی زندگی تھی۔ 3 بہنیں، ایک سب سے چھوٹا بھائی تھا، اور میرے والد جو ہیں وہ بہت محنت کرتے تھے، اور شاید ہمارے خرچوں کی وجہ سے وہ تنگ آ گئے تھے، اکثر غصہ بھی کرتے تھے اور اریٹیٹ ہو جایا کرتے تھے۔ کہتی وہ ہمیں پڑھا رہے تھے، اور انہوں نے کہیں سے سن رکھا تھا کہ آج کے دور میں اگر غربت سے نکلنا ہے تو بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ کہتی یہ ایک بڑی اچھی بات تھی میرے والد کی۔ تو کہتی والد نے ہمیں پڑھایا، اور ہمیں دیہات سے ایک ایسے قصبے یا ایک ایسے شہر میں شفٹ کر دیا گیا جہاں پر اسکول اور یہ والی ہاسپٹل کی سہولتیں موجود تھیں، وہاں پر ایک کالج بھی تھا۔ کہتی افتخار بھائی، میری زندگی کے اندر خواب تھے کچھ جو میں پورا کرنا چاہتی تھی۔ جب عید آتی تھی، جب بقرعید آتی تھی، ہم قربانی نہیں کر پاتے تھے، تو ہمیں اپنے جذبات کی قربانی کرنی پڑتی تھی۔ ہم نئی عید پرانے کپڑوں سے گزار لیا کرتے تھے، یا عید پہ ایک جوڑا بنتا تھا۔ تو کہتی بڑی حسرتیں تھیں ہمارے اندر۔ تو ہم نے کیا یہ اپنی زندگی میں کہ ہم نے طے یہ کیا، میں نے خاص طور پہ، کہ میں بڑی ہوں، اور میرے باپ سے یہ مجھ سے چھوٹی جو بہنیں 3 ہیں یہ بیائی نہیں جائیں گی، اور بھائی سب سے چھوٹا تھا۔
تو مجھے کچھ کرنا پڑے گا، مجھے قربانی دینی پڑے گی. کہتی میں ایک جذبے کے تحت جی رہی تھی اور دن لگا کے پڑھ رہی تھی. کہتی جب میں نے ابھی انٹرمیڈیٹ کیا اور میری کالج میں داخلہ ہوا بیچلر کے لیے، تو کہتی ان دنوں میرے والد صاحب کو دل کا دورہ پڑ گیا. کہتی بڑی مشکل سے والد صاحب کو لاہور کے ہاسپٹل میں PIC دل کے ہاسپٹل میں لایا گیا. ادھار شدار مانگ کے ہم نے ٹریول کیا، علاج فری تھا، اس کے باوجود اچھے خاصے ہمارے پیسے لگ گئے. اور ڈاکٹر نے ابا کو ٹریکٹر جو ہے نا وہ چلانے سے منع کر دیا اور آرام کا مشورہ دیا. کہتی افتخار بھائی اب ابا جو ہیں وہ تقریباً اس وقت 8-9-10 ہزار روپیہ لے آتے تھے مہینے کا، جس سے ہمارے گھر کا گزارا ہوتا تھا. تو کہتی کہ میں اب ہم تو بالکل زمین پہ آ گئے. کہتی 2-3 مہینے بڑی مشکل سے گزرے. رشتہ داروں نے ضرور مدد کی لیکن مسلسل تو کوئی مدد نہیں کرتا. صبح کہتی افتخار بھی میں نے طے کیا کہ جس شہر میں ہم تھے اس شہر میں ایک کمپیوٹر کی کلاسز ہوتی تھی وہاں، اور وہ ویب سائٹس بنانے کا کام کرتے تھے. کہتی میں وہاں گئی اور میں نے جا کے ایک صاحب تھے وہاں عامر صاحب، میں نے ان سے ملاقات کی، میں نے سلام کیا. بڑے اچھے سر تھے وہ، اور کہتی ان کی عمر ہوگی کوئی 35 سال کے قریب. بڑے ڈیسنٹ، اور وہ کوٹ پہن کے رکھتے تھے، شلوار قمیض میں بھی کوٹ پہنتے تھے. کہتے عامر صاحب سے میری بات ہوئی اور میں نے ان سے کہا کہ ایسے ایسے مجھے نوکری چاہیے. اس نے کہا جی کہ بالکل آپ کو نوکری مل جائے گی. کہتی میں نے ساری بات بتا دی کہ میرے گھر کے حالات ایسے ہیں، لیکن میں نے اس سے کہا کہ میں پڑھنا بھی چاہتی ہوں، کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ میں کالج کے بعد یہاں پر آ جاؤں. تو سر عامر جو ہے وہ کہتی مجھے بڑے اچھے لگے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو ہے کالج سے سیدھی یہاں پر آئیں اور یہاں آ کے آپ کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد آپ کام کریں، لیکن رات کو 12-1 بجے تک آپ کو کام کرنا پڑے گا. تو میں کچھ انکار نہیں کر سکتی تھی. کہتی افتخار بھائی میں نے ہاں کر دی. کہتی اب عامر صاحب جو ہیں وہ بڑے خوش مزاج آدمی تھے، سب سے ہنس کے بات کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ میری بڑی کیئر کرنے لگے. پہلے انہوں نے جو میری تنخواہ رکھی وہ تھی 12,000 روپے، اور 3-4 مہینے گزرے. عامر صاحب نے آنا، کبھی کبھی مجھے پک بھی کر لینا، کبھی مجھے رات کو ڈراپ بھی کراتے تھے. پھر 5-6 مہینے کے بعد میری تنخواہ 15,000 ہو گئی. اور عامر صاحب نے مجھے کہا کہ تم نے سٹاف میں سے کسی کو نہیں بتانا کہ تمہاری تنخواہ کتنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے ان سے ایک اور گزارش کی. میں نے کہا عامر صاحب آپ کی مہربانی، یہ 11 بجے مگر مجھے چھٹی مل جائے. تو انہوں نے 11 بجے والی بھی چھوٹ دے دی. کہتی سارے معاملات چلتے رہے. عامر نے کبھی مجھ سے کوئی ہینکی پھینکی بات نہیں کی، مسکرا کے بات کرتا تھا وہ. اور صرف اتنا اس کا تھا میرے ساتھ کہ کبھی کبھی مجھے ڈراپ کر دیتا تھا اور کبھی کبھی مجھے پک کر لیا کرتا تھا. اور جتنی اس سے میری بات ہوتی تھی وہ میری سیٹ پہ آ کے جہاں میں کام کرتی تھی سٹاف کے سامنے ہوا کرتی تھی. کہتی تھوڑا سا وقت گزرا تو میرے ڈیڈی کا ایک مسئلہ آ گیا، اور وہ یہ تھا کہ ابا جی کے پیس میکر ڈلنا تھا. دل کی حرکت کو قابو رکھنے کے لیے، کنٹرول رکھنے کے لیے پیس میکر ڈالا جاتا ہے جی. تو کئی لوگ اس کو پیس میکر بھی کہتے ہیں. ایسے ہوتا ہے وہ پیس میکر ہے، لیکن باقی امن پیدا کرتا ہے پیس میکر. تو وہ پیس میکر خریدنے کے لیے یہ بہت پریشان تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اس نے عامر سے بات کی. عامر نے وہ سارا خرچہ اس کے باپ کا اٹھایا اور اس نے پیس میکر ڈلوا دیا. کہتی افتخار بھی پہلی بار مجھے تھوڑا سا احساس ہوا اور ایک لالچ آئی کہ یار یہ تو بڑا کمال کام ہے. میں نے ذرا مسکرا کے بات کی ہے باس سے، ہلکا سا رو کے دکھایا، تو یہ تو کمال ہو گیا. کہتی اس کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد میری والدہ، کیونکہ گھٹنوں کا سلسلہ پہلے چل رہا تھا، گودا ختم ہو رہا تھا، کم ہو رہا تھا. کہتی والدہ کے گھٹنوں کا آپریشن آ گیا. وہ پیس میکر سے 7-8 گنا زیادہ بڑا خرچہ تھا. تو عامر صاحب کو گوشت گزار کیا، انہوں نے وہ بھی آپریشن کروا دیا. کہتی میں نے کہا یہ تو کمال ہو گیا. اب اس کے بعد صرف اتنا ہوا کہ
عامر صاحب تھوڑا سا فرینک ہو گئے مجھ سے. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. تینوں بچے آپ کے ہیں؟ 4. اچھا 3 یہ اور 1 یہ. واہ جی واہ, دیکھیں جی یہ باپ جو ہے بچوں کو لے کر آیا. ماشاءاللہ جیتے رہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. تو کیا رشتہ ہے جی, ہیں باپ بچوں کو لے کے آیا ہوا افطاری سے پہلے, اور اس کی بیوی جو ہے وہ افطاری بنا رہی ہوگی, یہ بچوں کو سیر کرانے لایا ہوا ہے. جیتے رہیں. کہتی افتخار بھائی پیس میکر ڈلنے کے بعد اور میری والدہ کے آپریشن کے بعد میرے اندر کہیں لالچ آ گئی. اور لالچ یہ آ گئی کہ عامر صاحب کو تھوڑی سی گفتگو کر دیتے تھے, کبھی ڈی ٹریک ہوتے تھے تو میں کبھی ہنس کے ٹال دیتی تھی, کبھی ان کو ٹریک پہ لے آتی تھی. اب صرف اضافہ یہ ہوا کہ انہوں نے میری تنخواہ بھی 17,000 روپے کر دی, اور ان کے ساتھ مجھے جانا ہے, انہوں نے شاپنگ کرا دینی ہے, ان کے ساتھ کھانا کھانا ہے, اور انہوں نے خوش ہو جانا ہے. کہتی وہ اتنا اچھا آدمی تھا, وہ صرف گفتگو کرتا تھا, اور بیچارہ اتنا کہنا شروع ہوا تھا کہ میں صبح اگر میری شادی نہ ہوئی ہوتی نا تو میں تم سے شادی کر لیتا. دراصل میری بیوی بہت اچھی ہے, میں اسے بہت محبت کرتا ہوں, نہیں تو میں تم سے شادی کرتا. کہتی بس اتنا وہ بیچارہ کھل سکا, شریف آدمی تھا. تو کہتی مجھے پھر اندازہ ہو کہ یار یہ تو چھوٹی موٹی اتنی چیزیں یہ بڑی آسانی سے پوری کر دیتا ہے یہ. تو کہتی کچھ عرصہ گزرا تو میں نے ذرا تھوڑا سا عامر کو تنگ کیا, 2-4 چھٹیاں کی, بیماری کا بہانہ کیا. تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی مجھ سے یہ بسوں میں اور اس میں سفر نہیں ہوتا. تو اس نے مجھے ایک مہران گاڑی دلوا دی. کہتی افتخار بھائی گاڑی ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی, اور چاہے مہران ہو, ہم بالکل اس لیول کے لوگ تھے جہاں پر ایک دن فاقہ اور ایک دن کھانا ہوتا تھا. کہتی ہے بلے بلے ہو گئی کہ جی بڑی اچھی جاب کر رہی ہے. میرے والدہ نے بڑے خوش تھے. پھر عامر نے خود ہی میری تنخواہ 20,000 روپے بھی کر دی. کہتی 20,000 روپے بہت تنخواہ تھی. کہتی 11-12 ہزار بہترین تنخواہ تھی, لیکن یہ 8,000 اس کی عنایات کی وجہ سے زیادہ تھے. اور اس کی خوشی صرف اتنی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ چلے جانا ہے, کہیں فلم دیکھ لینی ہے, کہیں ہم کسی پارک میں جا کے کوئی ٹائم سپینڈ کر لیتے تھے. گفتگو, صرف گفتگو, حدود و قیود. اور اس نے کبھی مجھے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ آئی لو یو. تو کہتی سارا سلسلہ چلتا رہا. تو کہتی افتخار بھائی دراصل میں ایسی تھی نہیں, میری ذہن میں لالچ تھی نہیں, لیکن عامر نے مجھے فیسلیٹیٹ کر کے زیادہ تنخواہ دے کے میرے پہ احسانات کر کے میرے دل میں لالچ پیدا کر دی. کیونکہ یہ تو وہ مصیبتیں تھی جو سرے راہ آ گئی تھی, میرے باپ کا بیماری اور ماں کی. میرے لیے اصل جو چیلنج تھا وہ تھا میرے 3 بہنوں کی شادیاں. میں نے اپنے بھائی کو سیٹ کرانا تھا جو ابھی کالج میں پڑھ رہا تھا, اور میری بہنیں کالج سے فارغ ہو چکی تھیں. کہتی اصل چیلنج یہ تھا. کہتی آہستہ آہستہ میں نے بڑے طریقے سے ٹرائی ماری, اور میں نے عامر کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ اگر وہ میری بہنوں کی شادیاں کروا دے تو میں اس سے شادی کر سکتی ہوں. لیکن عامر کے پاس شاید نہ حوصلہ تھا اور نہ ہی اتنے پیسے تھے کہ 3 لڑکیوں کی شادی کرتا وہ. تو اس نے صرف اس پہ اتنا اکتفا کیا. اس نے مجھے کہا کہ صبا آئی لو یو, لیکن میں یہ نہیں کر سکتا. میں جتنا کر سکتا تھا نا میں نے بالکل اپنے آپ کو نچوڑ کے یہ کر دیا. کہتی میں سمجھ سکتی تھی واقعی ایک اچھا آدمی تھا, اس کا میرا اچھا تعلق تھا, کوئی اس نے کبھی ہینکی پھینکی نہیں کی, ہم نے کبھی حدود تجاوز نہیں کیا. اس نے تو کبھی بیچارے نے کوئی ایسی بری بات بھی نہیں کی جو سب سٹینڈرڈ ہوتی ہے کسی عورت کے ساتھ کی جائے. میرا یہ سلسلہ چلتا رہا. کہتی افتخار بھائی ہماری جو ادارہ تھا اس کے اندر ایک صاحب کی کال آیا کرتی تھی, عبدالجبار تھے, اور ان کا تعلق تھا مدینہ سے. مدینہ کی جو پھل منڈی ہے, جبار صاحب کا وہاں پر بستہ تھا. بستہ کہتے ہیں آڑت کو. اب دوستو آڑت کو سمجھ لیجئے, آڑتیہ جو ہوتا ہے نا, یہ جو شہر کی سب سے بڑی منڈی ہوتی ہے وہاں پر ایک آڑت ہوتی ہے منڈی کے اندر, سبزی اور پھل منڈی کے اندر. جو پھل اگانے والے یا سبزی اگانے والے آڑتیہ کے پاس اپنی سبزی اور پھل لے کر آتے ہیں,
اور وہ آڑتیا اس سے آگے ہول سیلر یا چھوٹی منڈیوں والے یا جو محلوں میں سبزیوں والے ہیں وہ وہاں سے سبزی یا پھل لے کر جاتے ہیں. تو آڑتیا جو ہے یہ ایک میڈیٹر کا یا ایک مڈل مین کا کام کرتا ہے اور اس کے بڑے پیسے یہ کماتے ہیں ماشاءاللہ. ٹرک کے ٹرک آتے ہیں. تو عبدالجبار جو ہے وہ آڑتیا تھا اور مدینہ کی پھل منڈی کے اندر اس کا بڑا نام تھا. صبا کہتی ہے جی اس سے میری ایک دو دفعہ بات چیت ہوئی, مجھے وہ ذرا موٹی اسامی لگا. کہتی ہے ابھی افتخار بھائی مرتا کیا نہ کرتا, مجھے اپنی بہنیں برباد نہیں کرنی تھی. میں دیکھ رہی تھی ارد گرد کے حالات کیا ہیں اور میں تو جیسے تیسے اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھی تھی, لیکن میری بہنیں کیا کرتی ہیں اور ان کی شادی کیسے ہوتی. تو کہتی کہ میں نے کوشش کی کہ جبار کے ساتھ بات چیت کروں. کہتی حالانکہ میری جبار سے جب گفتگو شروع ہوئی ہے, ہمارا کلائنٹ تھا, تو یہ نہیں تھی. میں تو یہ چاہ رہی تھی کہ میں دیکھتی ہوں کہ میں باہر جا سکتی ہوں, باہر جا کے کچھ کما سکتی ہوں, یا میں اپنی بہنوں کو باہر بھیج سکتی ہوں کمانے کے لیے. کہتی میں ساری چیزیں سوچ رہی تھی. تو جبار صاحب جو ہے وہ ان سے میری جب بات چیت ہوئی, جبار کی عمر تھی تقریباً 55 سال کے قریب اس کی عمر تھی, اور جبار کا تعلق پاکستان میں شمالی علاقہ جہاز سے تھا, اور جبار صاحب جو ہے وہ آڑتیے تھے اور ماشاءاللہ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں جو وہ بیاہ چکے تھے, اور ان کی جو بیگم ہے وہ ان کے والدین کی مرضی سے ان کی شادی کی گئی تھی. یہ انہوں نے چیزیں ساری مجھ سے شیئر کرنی شروع کر دیں. میں نے کچھ اس طرح کی ان سے گفتگو کی یا اس طرح کی لبرٹی ان کو دی کہ وہ مجھے پرائیویٹلی میسیج کرنے لگے, گڈ مارننگ کہنے لگے. آہستہ آہستہ میں نے خود سے کچھ ایسی آزادیاں اس کو دیں کہ وہ اب آفس کے کام کے علاوہ جبار مجھ سے رابطہ کرتا تھا, جس کا تذکرہ میں عامر سے ہرگز نہیں کرتی تھی. اب جبار نے آہستہ آہستہ کھلنا شروع کیا. کہتی افتخار بھائی میری زندگی میں ایسا کوئی تجربہ تھا نہیں, میں بھی خود پہلی دفعہ یہ کر رہی تھی, اور میری مجبوری یہ تھی کہ مجھے اپنی بہنیں بھی آنی تھی, مجھے والدین کے مستقبل کے لیے کوئی جگاڑ کرنی تھی, کچھ سیونگ کرنی تھی. لیکن کہتی یہ سارا ایک دھوکہ یا چکرویو یا جال بننے میں کہتی میں بڑا انجوائے کر رہی تھی. مطلب میں سیف اینڈ ساؤنڈ ہوں. وعلیکم السلام بیٹا, کیا حال ہے آپ کے؟ جی میں ڈاؤں میں کام کرتا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں دوستو, یہ میری بیٹیاں چکوال سے آئی تھیں, ان کی وجہ سے مجھے یہ روکنا پڑا. خیر جی, وہ کہتی افتخار بھائی میرے لیے یہ تجربہ بالکل نیا تھا, لیکن کہتی بڑا ایک ایکسائٹمنٹ تھی اس کے اندر کہ مجھے پتہ ہے میں نے شخص کو بیوقوف بنانا ہے, اور وہ بنتا چلا جا رہا ہے. تو جبار نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ صبا تمہیں کیا چاہیے. میں نے ہمیشہ اس سے کہنا کچھ نہیں چاہیے. اس نے کہنا کیا چاہیے, میں نے کہنا کچھ نہیں چاہیے. اس وقت آئی فون کا ایک نمبر تھا جو نیا آیا تھا. تو وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ تو اس نے ایک دن مجھے کہا کہ تمہاری ویڈیو ٹھیک نہیں آتی اسکائپ پہ. تو میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس موبائل بڑا ماٹھا ہے. تو اس نے وہ موبائل جو ہے نا وہ کہیں صبح مل جائے گا, اور واقعی اس نے یہیں کہیں سے ارینج کیا. پاکستان سے صبح 10 بجے میرے گھر موبائل آ گیا. کہتی افتخار بھائی اب میں ڈر بھی رہی تھی, لیکن میرے اندر لالچ تھا, اور لالچ یہ تھا کہ میں نے اپنی بہنیں بھی آنی ہیں. لیکن اس لالچ کے اوپر ایک ذائقہ غالب آ گیا تھا کہیں مردوں سے بات کرنے کا. اس طرح پہلے عامر کو انٹریکٹ کرتی رہی, انٹریکشن رہا, پھر عبدالجبار سے, اور دونوں مرد مختلف قسم کی گفتگو کرتے تھے. وہ ریزرو تھا, یہ تھوڑا سا اس کی زبان پھسل جایا کرتی تھی. یہ اور طرح کی گفتگو کرنے والا آدمی تھا. کہتی کیونکہ میں پہلی بار اس پروسیس سے گزر رہی تھی تو مجھے اس کے اندر مزہ آنے لگا جی کہ کیا بات ہے جی, اس کے فون کا انتظار اور یہ وہ. کہتی افتخار بھائی جبار نے جب فون بھیجا نا تو مجھے لگا کہ نہیں یہ بکرا ذبح ہوگا.
کہتی آہستہ آہستہ میں نے گفتگو کی. میں نے اس کو ایک دن بتایا کہ میں بہت پریشان ہوں تو مجھے کچھ دن فون نہ کرنا. تو اس نے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے اسے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میری بہن ہے, اس کا رشتہ ہوا تھا, اب وہ جہیز مانگ رہے ہیں. کہتی میں نے جھوٹی کہانی سنائی اور ہمارے پاس جہیز نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو توڑ دیں گے رشتہ. تو جبار نے کہا بات ہی کوئی نہیں ہے, تم مجھے بتاؤ کیا کیا مانگ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں بہت بری بات ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا نہیں تم دیکھو میں تمہارا دوست ہوں اور تمہارے درمیان میری کوئی ایسی بات تو نہیں ہے, تو کیوں رشوت تھوڑی ہے, میں تو تمہاری مدد کرنا چاہ رہا ہوں. خیر کہتی میں نے بڑے طریقے سے نہ کرتے کرتے جبار نے کہتی اس وقت 26 لاکھ روپے بھیجا. کہتی 26 لاکھ روپے کے اندر میری بہن کی وہ شادی ہوئی ہے. کہتی کہ زمانے نے دیکھا ہے ایسی اعلیٰ درجے کی, کہتی میں نے شادی کی. اور جبار سے میں نے یہی کہا کہ بہت شکریہ, شادی تو ٹھیک ہو گئی لیکن اس سے زیادہ بہتر ہو سکتی تھی. اور جبار نے مجھے کہا کہ تمہاری جو اگلی 2 بہنیں نا ان کی شادی بھی تم بے فکر ہو, جو میں کرواؤں گا. تو میں نے ان سے کہا کہ جبار جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس گھر میں کہاں رشتے آنے ہیں, پہلا رشتہ بڑی مشکل سے آیا تھا اور لوگ تو گاڑی بھی دیکھتے ہیں اور گھر بھی دیکھتے ہیں. کہتی جبار نے تقریباً 2 ماہ کے بعد کہا جی فلاں جگہ چلی جائیں آپ لاہور میں, فلاں جگہ تو آپ کا گھر ہے, آپ جا کے. کہتی 5 مرلے کا گھر ڈبل سٹوری, کہتی ہمیں جبار نے لے دیا اور 1 عدد اچھی والی گاڑی اس نے مجھے دلوا دی. اور صرف یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا بڑا اچھا دوست ہوں, تمہیں کبھی کوئی کام ہو, میں نے پیسہ کیا کرنا ہے, اللہ کے بندوں پہ بندے کو خرچ کرنا چاہیے. تو میں دل میں ہنستی تھی کہ آج تو غریبوں کو کھانا کھلا, اگر تو اتنا نیک ہے تو ایک لڑکی کے ساتھ یہ معاملات کر رہا ہے. کہتی افتخار بھائی نو ڈاؤٹ اس نے میری دونوں بہنوں کی شادی بھی کی. اور کہتی میں اب چھوڑ چکی تھی عامر کو, مجھے نوکری کی ضرورت نہیں تھی. عامر کے فون آتے تھے, میں اس کو بات کر لیتی تھی, اکاموڈیٹ کر لیتی تھی. کبھی کبھی میں ڈنر پہ بھی چلی جاتی تھی اس کے ساتھ, لیکن میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ جبار جو ہے وہ اس سے میرا سلسلہ ہے, دوستی ہے. کہتی افتخار بھی اس نے میری باقی دونوں بہنوں کی بھی شادی کی. اور کہتی واقعی کیا خوبصورت شادیاں ہوئی. کہتی جب ان کی شادیاں ہو گئیں تو کہتے ہیں نا کہ لالچ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. کہتی ہے میرے دل میں لالچ آیا کہ یہ دیکھو کہ جبار کے پاس پیسے کتنے ہیں, یہ کتنا امیر ہے, اور میں نے بھی تو شادی کرنی ہے, تو میں نے کیا کرنا ہے. میرے والدین بھی مجھے انسسٹ کر رہے تھے کہ سب کہہ رہے ہیں جی کہ بڑی بہن بیٹھی ہوئی ہے, چھوٹیوں کی شادیاں ہو گئیں. میرا بھائی جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اس وقت. تو کہتی جی جبار نے ایک دن مجھے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں, اور تم نے جو کہا ہے میں نے تمہارے لیے کیا ہے, تم صرف اتنا کر لو کہ مجھ سے شادی کر لو. اور یہاں میرے پاس ولا ہیں, ولاز ہوتے ہیں جی, ولا اس میں سعودی عرب میں, تو میں تمہیں ولا میں رکھوں گا اور تمہیں جو چاہیے. تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں دیکھو تم پہلے شادی شدہ ہو اور تمہارے اولاد بھی ہے, شادی شدہ بھی ہے. انہوں نے کہا نہیں میری جو بیوی ہے وہ تو زبردستی کی شادی تھی, اور میرے ماں باپ نے تو اس وقت میری شادی کر دی جب مجھے شادی کا مطلب بھی نہیں پتہ تھا. یہ ٹپیکل باتیں ہوتی ہیں مرد جو عورتوں سے کرتے ہیں, دوسری عورتوں سے. اور صبا میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا, میں اپنی حقیقی اور خوشی والی زندگی جینا چاہتا ہوں جو تم مجھے دے سکتی ہو. اس طرح کی اس نے باتیں کی. صبا کہتی ہے جی کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس سے نکاح کر لوں گی, اور میں نے سوچا یہ تھا کہ اتنا بوڑھا ہو چکا کتنا رہے گا. تو کہتی میں بالکل میرے ذہن میں آیا تھا کہ اس کو اتنا لوٹ مار کروں گی اور چلتا کروں گی. کہتی افتخار بھائی وہ پاکستان آیا پہلی بار. کہتی ہماری ملاقات ہوئی ایک بڑے اچھے ہوٹل میں, ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوئیں. کہتی میں نے اس سے کہا کہ میرا حق مہر 3 کروڑ روپے ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا مجھے تم نے ایک پلاٹ دینا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہتی میں جو کہہ رہی تھی مجھے ایسا لگا کہ میں اس سے کہوں نا کہ
اپنی ساری جائیداد سارا پیسہ میرے نام لکھ دے تو کہے گا ٹھیک ہے. کہتی جی میرا اس سے بڑا ہی میری شرائط کے اوپر کہتی نکاح ہو گیا، اور 1 ہفتے کے بعد کہتی میں اس کے ساتھ سعودی عرب چلی گئی. کہتی افتخار بھائی آپ یقین کریں کہ وہاں جس ولا میں اس نے مجھے ٹھہرایا، وہ ولا اس نے کہا کہ یہ تمہارا ہے، جو باہر 2 گاڑیاں کھڑی ہیں یہ تمہاری ہیں. وہاں جا کے مجھے پتہ لگا یہ تو بہت امیر بہت بڑا سیٹ ہے. مجھے پتہ چلا کہ اس کی عادت کے اوپر 60-70 ملازمین کام کرتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوا ہے. اس کا بڑا نام تھا منڈی کے اندر. کہتی افتخار بھائی نو ڈاؤٹ عبدالجبار نے بحیثیت شوہر حد کر دی. کہتی کہ میری پہلی ازدواجی زندگی کا آغاز جو ہوا وہ عبدالجبار سے ہوا. ایک نہایت اعلیٰ درجے کا آدمی، ایک نہایت کیئرنگ، صاف گو اور سچی مچی مجھ سے محبت کرنے والا میرا شوہر. کہتی میں نے اس کو کہا نا بیٹھ جاتا وہ بیٹھ جاتا تھا، میں کہتی تھی کھڑا ہو جاتا وہ کھڑا ہو جاتا تھا، میں کہتی تھی کمرے سے نکل جاتا وہ نکل جایا کرتا تھا. وہ کہتی ہے صبا کہ افتخار بھائی میری قسمت کا ستارہ چمک گیا، اور میں نے اب کیا یہ کہ میں نے اس سے پیسے بٹورنے شروع کر دیے. آنے بہانے میں اس سے ریال جمع کرتی رہی. میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس شخص سے جتنے پیسے میں نکلوا سکتی ہوں نکلواؤں گی، اور اس کے بعد میں اس کو کک آؤٹ کر دوں گی. کہتی میں نے آگے نہیں سوچا کہ میں کس سے شادی کروں گی، کیا ہوگا، یہی شخص کیوں اچھا نہیں ہے، یہ ساری باتیں میں نے نہیں سوچی. کہتی ہے میرے ذہن میں ایک لالچ آ گئی تھی، دھوکہ آ گیا تھا. اور کہتی میں جو اس سے اپنے نام کروا سکتی تھی، جو بٹور سکتی تھی، کہتی میں نے بٹورنا شروع کر دیا. کہتی افتخار بھائی اس نے مجھے کروڑوں روپے دے دیے. کہتی ایک دن ایک شخص آیا ہے، اس نے بیل دی ہے، ایک لڑکا تھا وہ آیا اور اس نے آگے مجھے کہا کہ تو نے بڑی بےغیرتی کی ہے، تو یہ شرم آنی چاہیے، تو نے ہمارے باپ کو پاگل بنا دیا. مجھے پتہ لگا اس کا بیٹا ہے، اور وہ بہت بول کے گیا. اس نے بڑا برا بھلا کہا مجھے. کہتی افتخار بھائی میں اس سے کروڑوں روپے اکٹھا کر چکی تھی. کہتی میں نے بہانہ بنایا، اور میں نے عبدالجبار جب آیا تو میں نے کہا کہ تیرے بیٹے نے میری بےعزتی کی ہے اور تیری ایسی کی تیسی، میں نے اب تیرے ساتھ نہیں رہنا، اور تو اس قابل نہیں ہے، تو خبردار نکل جائے یہاں سے، ورنہ پولیس کو بلا لوں گی اور مجھے طلاق دے دے. کہتی عبدالجبار جو ہے وہ شدید پریشان ہو گیا، رونے لگا، اور اس نے مجھے کہا کہ میرے بیٹے کی غلطی ہے، وہ جذباتی ہو گیا تھا، لیکن تم مجھے معاف کر دو، آئندہ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا. کہتی میں نے اسی بات کو بہانہ بنا لیا. میں نے کہا جی کہ تو نے بےعزتی کرائی ہے میری، اور تو نے اپنی بیوی سے اجازت نہیں لی دوسری شادی کی، اور میرا گھر کس طرح تیرے بیٹے کو پتہ لگا. میں نے اس پہ جتنے الزامات لگا سکتی تھی کہتی میں لگاتی گئی. میں نے اس کو اپنے گھر میں داخلہ بند کر دیا. کہتی عبدالجبار فون کے اوپر روتا تھا، ریکویسٹ کرتا تھا، میسیج کرتا تھا. اس نے مجھے کہا میں بیمار ہو گیا ہوں، میں نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا. اور کہتی میں نے تقریباً 1 سال نہ عبدالجبار سے ویڈیو کال پہ بات کی، نہ میں نے اس کا سامنا کیا، نہ میں نے اس کو گھر میں آنے دیا. فون پہ بات کرتی تھی، میسیج پہ بات ہوتی تھی، اور وہ مجھے یہی کہتا تھا، تصویریں بھیج رہا تھا میں بیمار ہوں، اس ہاسپٹل میں ہوں، بیمار ہوں، اس ہاسپٹل میں ہوں. کرتے 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 ایک وقت آیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. کہتی میرا خیال ہے کہ وہ شخص میری محبت میں، میری جدائی میں وہ مر گیا. کہتی افتخار بھی مجھے اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا. میں اتنا خوش ہوئی، میں کہا اچھا ہوا، خس کم جہاں پاک، میں آزاد ہو گئی، عبدالجبار مر گیا. کہتی میں نے وہ سارا پیسہ کروڑوں روپے جو ہے وہ پہلے اپنے بھائی کو بزنس کروایا میں نے پاکستان میں. پہلے میں نے اس کو 10 لاکھ روپے دیے، اس نے کاروبار شروع کیا. 3-4 سال کے اندر میں نے اس کی شادی کی. اس کی بیوی مجھے بڑی عزت کرتی تھی اور باجی کر کے میرے ساتھ آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی، اور یہ سارے معاملات چلتے رہے. اور اس کے بعد میں نے کچھ 4 سال کے بعد
کروڑوں کے کروڑوں روپے اپنے اکلوتے بھائی کے بزنس میں لگا دیے. کہتی میں وہاں سے پاکستان آ گئی, سعودی کی پراپرٹی جو ہے وہ میں نے سیل کر دی, جو کچھ تھا. کہتی میں نے سارے پیسے جو ہے اپنے بھائی کے کاروبار میں لگا دیے. ہائے, کہتی میرے بھائی کا نام زاہد تھا, اور زاہد جو ہے وہ میری نظر میں بڑا نیک, بڑا پیارا, بڑا شاندار, بڑی محبت کرنے والا بچہ تھا. تو زاہد کے ساتھ میرا کاروبار چلتا رہا. کہتی 2.5-3 سال زاہد نے, اس کی بیوی نے میری بڑی خدمت کی. مجھے ایک ایک چیز کا حساب دیتے تھے, ایک ایک پائی کا حساب دیتے رہے, اور میں بڑی خوش. میں نے کہا دیکھو جی یہ تو کامیاب ہو گئی. میں نے دھوکہ بھی نہیں دیا, میں نے نکاح بھی کیا. عامر صاحب نے بھی خود ہی جو چیزیں دی تھی دیں, بہنیں بھی میں نے بیاہ دیں, گھر بھی بن گیا, جائیداد بھی آ گئی, میں کروڑ پتی ہو گئی. اور میری لالچ بری بلا نہیں بنی. اور میں نے جو دھوکہ دیا تھا جبار کو, وہ تو اتفاق سے, حسن اتفاق سے کہہ رہی 1-1.5 سال ہے میری جدائی میں یا بیماری میں مر گیا. کہتی مجھے نہیں پتا, لیکن بڑی خوشی میں کہ تو کمال ہو گیا. میرا بھائی اتنا تابع دار ہے, اب ایک بہترین زندگی گزرے گی. کہتی افتخار بھائی اب مجھے کمی محسوس ہونی شروع ہوئی کہ یار میری زندگی میں کوئی شخص ہو جس سے میں شادی کروں. کہتی اب میں جب نکلی ہوں ڈھونڈنے تو مجھے کوئی اس قابل ہی نہ لگے جو میرے لیے ہو, جس کو میں اپنا شوہر تسلیم کر سکوں. کہتی ہے میرے دماغ بدل گئے تھے, میرے سوچ کا انداز بدل گیا تھا. میں ایک امیر عورت تھی, میں نے اپنے بھائی کو بزنس کروا کے دے رکھا تھا, اور میری بھابھی اور میرا بھائی بالکل میرے نوکروں کی طرح میرے ساتھ رہتے تھے. میں ایک محل میں رہ رہی تھی, میرے معیار پہ کوئی نہ اترے. جو رشتہ دیکھوں مجھے ایسا لگے کہ نہیں یہ تو لالچ میں شادی کرے گا, یہ تو میرے پیسے چھین لے گا. کہتی بھی یہ سارے معاملات چل رہے تھے کہ میرا بھائی, میری بھابھی سب کچھ وائنڈ اپ کر کے یو کے چلے گئے. کہتا میرے بھائی نے اپنی بیوی کی ڈگری کے اوپر یو کے کا جو تعلیم کا ویزا لگوایا, پورا ایک ایک پائی, ایک ایک چیز بیچی اور یو کے چلا کے. کہتی میرے پاس بچا صرف وہ گھر جس میں تھی وہ 2-3 گاڑیاں جو میرے نام تھیں, کچھ جیولری جو میرے پاس تھی. کہتی اس کے علاوہ میرا بھائی سارا کروڑوں روپیہ لے کر ہمیشہ کے لیے یو کے چلا گیا. اور جب میں نے بھائی کو فون کیا, رابطہ ہوا جب عرصے بعد, تو میں نے کہا بغیرت آدمی تو میرا بیٹا ہے, بیٹے کبھی ماؤں کو دھوکہ دیتے ہیں, تو نے کیا حرکت کی ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے معاف کر دینا, مجھے پیسے چاہیے تھے. تمہارا جو رویہ تھا وہ نوکر والا تھا, تم میری بیوی کو اپنی ملازمہ سمجھتی تھی, کنیز سمجھتی تھی, تم خود کو ملکہ سمجھتی تھی, مجھے تم نے غلام سمجھ رکھا تھا. اور تم نے یہ پیسے کون سے جو ہے نا محنت کر کے کمائے تھے؟ تم نے بھی تو عبدالجبار کو لوٹا تھا. اور اس طرح کی اس نے باتیں بوتیں کر کے, اور اس نے شکوے کر کے کہ تم نے ہمیں ذلیل کیا ہے, اور ہم تمہارے احسانوں کے نیچے اس لیے نہیں ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی نے تمہاری نوکروں کی طرح خدمت کی ہے. کہتی اس نے دفعہ کہہ کے فون بند کر دیا میرے بھائی نے. کہتی افتخار بھائی میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا, میں اکیلی تھی اور دونوں ہاتھ خالی تھے. اچھا دوستوں اس سلسلے میں بتا دوں, اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی, بہنیں اس کی اپنے گھروں میں تھی. اب جو کچھ تھا اس کا بھائی تھا. صبا کہتی ہے میرا بھائی میرے منہ پر جوتا مار کے, مجھے دھوکہ دے کے, اور یہ طعنہ دے کے کہ تو نے کون سے پیسے کمائے تھے, تو نے بھی تو عبدالجبار کو لوٹا تھا. کہتے ہمیشہ کے لیے یو کے چلا گیا. کہتی افتخار بھائی آپ کی کہانیاں سنتی ہوں, خاص طور پہ ابھی جب آپ سعودیہ گئے ہوئے تھے تو مجھے اپنا سعودی عرب والا سارا پیریڈ یاد آ گیا, تو میں نے کہا میں آپ سے ڈسکس کروں. کہتی میں اب تو اس قابل نہیں رہی ہوں کہ میری شادی ہو سکے, 36,000 بیماریاں ہیں مجھے, میں اب گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہی ہوں کہ فیلفر کے کام کرتی ہوں, اور بچوں کی فیسیں اور ان کی مدد, کسی کا جہیز. کہتی
میں نے وہ خواہش ہی ختم کر دی کہ کوئی مجھ سے شادی کرے. کہتی لیکن بس میں نے اتنا کہنا تھا کہ یہ جتنا فوکس میں نے پیسے کمانے پہ لگایا، اگر رشتے کمانے پہ لگاتی نا تو ہم غریب ضرور ہوتے، 2 وقت کے بجائے 1 وقت کی روٹی ضرور کھاتے، میرا بھائی دھوکے باز نہ ہوتا، ہم سارے اکٹھے رہ رہے ہوتے. کہتی بہنوں نے بھی آنے کے بعد کوئی خاص توجہ نہیں دی میرے پہ. کہتی میں رشتوں کے حوالے سے دونوں ہاتھ خالی ہوں اور پیسے بھی اب میرے پاس نہیں رہے. لیکن لالچ بری بلا ہے، میں نے لالچ کی تھی، میرا مال نکل گیا جو کہ میرا نہیں تھا. اب یقیناً ہو سکتا ہے کل کو خبر آئے کہ میرے بھائی کی بیوی نے بھی اس کو دھوکہ دیا اور اس کا مال لے کے نکل گئی، کون جانے ایسا ہو. لیکن زندگی کبھی لالچ نہ کیجیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اچھی موت دے. یہ صبا کا کہنا تھا. دوستو یقیناً آپ کو یہ سبق آموز کہانی بہت اچھی لگی ہوگی، اپنے کمنٹس میں بتائیے گا. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.